پاکستان میں ترقی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پاکستان کو ترقی سے روکنے والے وہ کون سے عوامل تھے؟ یہ تمام سوالات ہیں. ہم دور کیوں جائیں، ابھی ماضی کے سابق صدر پرویز مشرف صاحب جو کہ آرمی رول کے تحت پاکستان میں صدر رہے، کافی عرصے تک رول کرتے رہے، میں سارز ہارون صاحب بیٹھے، ان کی پارٹی ان کی حکومت میں شامل تھی، انہی سے جواب لے لیتے ہیں. A very warm welcome to former President پرویز مشرف صاحب who is joining me from London. پرویز مشرف صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می فرام لنڈن. آپ کو اس وقت پاکستان کی صورتحال کا پتہ ہے، ہر کوئی کہا جا رہا ہے کہ 1/5 آف پاکستان از انڈر واٹر. آپ نے اپنے زمانے میں بہت کوشش کی کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے. آپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو واٹر کرائسس سے بچانے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مگر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ابھی حالیہ طور پہ یہ بیان دیا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا لیا جاتا تو شاید سیلاب کی تباہی اتنی نہ آتی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں صحیح بات ہے، بٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ، یہ پوری کمپلیکسٹی سمجھنی چاہیے. کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب اور سندھ ڈاؤن اسٹریم آف کالا باغ اس میں کم سیلاب ہوتا، کیونکہ کابل ریور کی تو تباہی ہے ادھر بیونڈ کالا باغ، وہ رکتی انڈس ریور کی، ناٹ کابل ریور، انڈس ریور سوری. لیکن اگر پیچھے کی صورتحال کابل سے پہلے کی دیکھی جائے، کالا باغ سے پہلے کی، نوشیرہ ایریا، فرنٹیئر ناردرن ایریاز، یہ سب ایفیکٹ ہے کابل ریور کا، اور اس میں پڑتے ہیں چترال ریور اور سوات ریور. نا چترال، سوات اور کابل ریور کی جو تباہی ہوئی ہے نوشیرہ اور فرنٹیئر میں، وہ کالا باغ ڈیم نہیں میٹیگیٹ کرتا. وہ میٹیگیٹ کرتا منڈا ڈیم، جو میرا پلان تھا کہ کابل ریور، کالا باغ ڈیم اور منڈا ڈیم دونوں بنائے جائیں. اگر منڈا ڈیم بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے آن سوات اور چترال ریور، تو دیر فور ان کا جو کابل ریور کو جو وہ آئیں گے ملیں گے وہ میٹیگیٹ ہوتا ہے. تو لہذا یہ کمپلیکسٹی یوں ہے کہ کالا باغ ڈیم اثر انداز ہوتی پنجاب اور سندھ کے فلڈ کو، اور منڈا ڈیم اثر انداز ہوتا آن نوشیرہ اور فرنٹیئر کی فلڈنگ. تو یہ دونوں بننے چاہیے. تو پھر پرویز مشرف صاحب، اگر یہ اتنا اچھا پلان تھا تو پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ کے پاس کافی زیادہ مینڈیٹ تھا، اس وقت آپ کو بڑا پاورفل پریزیڈنٹ سمجھا جاتا تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر. تو پھر اس کے ساتھ وڈ بھی اور کوڈ بھی کیوں جڑا ہوا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہر چیز کو یہ بالکل آئسولیشن میں نہیں دیکھنی چاہیے. ایک پولیٹیسائز ہوا تھا یہ ایشو. کالا باغ ڈیم کا اتنا پولیٹیسائز ہے کہ وہ ہمارے اپنے جو پولیٹیشنز تھے، جو میرے سپورٹرز جو پی ایم ایل کیو کے تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر یہ ہم نے کیا تو یہ ہم اپنے گھر نہیں جا سکیں گے اور ہم بالکل سندھ میں ہار جائیں گے. تو دیر فور میں نے ذرا کنسیڈریشن ان کی بات مانی. حالانکہ میں گیا تھا سندھ کے اندر ہی، میں جامشورو یونیورسٹی میں گیا ہوں، ادھر میں نے کالا باغ ڈیم کے سپورٹ میں باتیں کی ہیں، حیدرآباد میں کی ہیں، سکھر میں کی ہے. تو میں تو بہت اسٹرانگلی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی کہ سندھ سے ہم بالکل ہی ہار جاتے، تو اس لیے آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ. اور پھر میں نے سوچا کہ اس سے بہتر یوں ہوگا کہ ہم الیکشن تک رک جاتے ہیں. الیکشن میں امید تھی ہمیں کہ ہم جیت جائیں گے، اس کے بعد بالکل مجھے ارادہ تھا کہ کالا باغ ڈیم اور منڈا ڈیم دونوں بنانے چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی پریشر میں آ کے یہ کام نہیں کیا جو کہ پاکستان کو سیلاب سے بچا سکتا تھا؟ نہیں، سیلاب سے پوری طریقے سے دیکھیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیم ہوتے تو بالکل ہی کوئی سیلاب ہی نہیں ہوتا. دیکھیں منگلا ڈیم ہے، وہ وہاں جیلم میں ڈوب گیا تھا 1995 یا 6 میں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ڈیم ہوتے تو بالکل سیلاب ہی نہیں آئیں گے پاکستان میں، یہ بات نہیں ہے. لیٹ اس ناٹ بی دیٹ نائیو اباؤٹ اٹ. تو سیلاب تو پھر بھی آتے لیکن کنٹرول ہو جاتے، تھوڑی سی کمی ہوتی ہے اس میں. یس دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن جیسے میں نے کہا، یہ میں دباؤ میں نہیں آیا ہوں. یس آئی تھاٹ کہ اگر الیکشن بھی ہم ہار جائیں گے تو ویل آئی ٹک ویدر یو کال اٹ، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ غلط ایڈوائز میں نے لی، لیکن میں نے یہ ایڈوائز لی اپنے پولیٹیشین، اسپیشلی سندھ کے پولیٹیشینز کی، جو اس کے خلاف تھے بہت، کہ وہ اس لیے میں نے نہیں بنایا. اور میں نے سوچا اس کو بنانا ضرور ہے، پوسٹ پون کیا اسے.
لیکن انفارچونیٹلی پھر صورتحال ہی بگڑ گئی. یعنی آپ اگر یہ جو اب دوبارہ آتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو 2005 کا ارتھ کویک تھا اس وقت جتنی انٹرنیشنل ایڈ پاکستان کو ملی تھی وہ اس وقت نہیں مل رہی، اور اس میں کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس ایڈ کو اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اب انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے شاید اس طرح تیار نہیں ہے جس اس وقت آپ کے زمانے میں تھی. کیا یہی وجہ ہے؟ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں وہاں کے حالات. یہ اتنی میلیشس قسم کا کیمپین ہے جو بھی یہ کہتا ہے کرٹکس. ہم ایک تو ہماری پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ہم روتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اتنا چھوٹا بناتے ہیں، اتنا خراب کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ کون کہتا ہے کہ وہاں وہ فنڈز جو ہیں ٹھیک طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوئے ارتھ کویک میں، اس لیے اب پیسے نہیں دے رہے ہیں؟ یہ سب بکواس ہے. اس قسم کی بکواس میں سننے کو بالکل تیار نہیں ہوں. یونائٹڈ نیشن سے پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یونائٹڈ نیشنز انہوں نے تو ہم سے رپورٹ لی ہے کہ وہ بتائیں دس از اے ماڈل. اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز وہ کہتے ہیں ہینڈلنگ آف دا ارتھ کویک از اے ماڈل فار دا ورلڈ ٹو فالو اینڈ اٹ از بیٹر دین کیٹرینا اور سونامی سے بہتر ہوا ہے. اور یہ ہمارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا بھائی؟ what the hell are you talking? وہاں look at the relief effort جو ہم نے کیا ہے, look at the reconstruction. جائیں وہاں دیکھیں آزاد کشمیر اور ناردرن ایریا, یہ فرنٹیئر میں مانسہرہ میں, ادھر کوئی گھر بغیر ٹین کے چھت کا نہیں ہے. پہلے تو ایک کچے گھروں میں رہ رہے تھے, اب دیکھیں کیا ہو گیا ہے. یونیورسٹیز دیکھیں, مظفر آباد کی مانسہرہ یونیورسٹی دیکھیں, جو یونیورسٹی شیکس میں تھی ابھی اس کی کتنی خوبصورت یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں. کیا یہ بکواس مار رہے ہیں کہ جی اس وقت نہیں ہے, اس وقت بہت اچھا ہوا تھا. یہ کریڈیبلٹی کی باتیں ہیں. ابھی کریڈیبلٹی بہتر ہوگی تو آپ کو پیسے ملیں گے, کریڈیبلٹی نہیں ہوگی گورنمنٹ کی تو پیسے کوئی نہیں دینے کو تیار ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اس کو وہ 2005 کے ارتھ کویک سے لنک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اٹر بکواس ہے. تو آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ اس وقت کی حکومت کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کریڈیبلٹی کم ہو چکی ہے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس وجہ کی؟ اس کو میں ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان اٹ. سرٹنلی کریڈیبلٹی لیکنگ ہے, اس لیے وہ نہیں دے رہے ہیں پیسے. بٹ آئی وڈ سے گورنمنٹ کو چاہیے محنت کرے. ڈونرز کانفرنس, میں نے تو ڈونرز کانفرنس بلائی تھی اور 76 ملکوں کے ڈیلیگیشن لیڈ بائی فارن منسٹرز اینڈ سینئر منسٹرز آئے تھے. ہمیں $5.2 بلین چاہیے تھے, $6.4 بلین کی پلیج ہوئی تھی. یہ ہماری کریڈیبلٹی تھی اور یہ دنیا ہماری رسپونڈ کر رہی تھی ہمارے ساتھ. لیکن اس رسپانس میں مجھے یاد ہے میں نے پریزیڈنٹ بش سے بھی بات کی تھی, میں نے پریزیڈنٹ شراک آف فرانس سے بات کی تھی, میں نے ہو جنٹاؤ یہاں چائنا میں بات کی تھی, میں نے سعودی عربیہ میں بات کی, میں نے UAE میں پرسنلی بات کی تھی میں نے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت, کیونکہ آپ, پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی, آپ اس وقت لندن میں موجود ہیں, ایک بہت زیادہ جو ہم نے اس وقت کرٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھا وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو دیکھا, ان کے لندن کے دورے کو. آپ وہیں پہ موجود تھے, آپ نے یقیناً وہ انالیسیز پڑھے ہوں گے جو وہاں کے اخبارات میں چھپتے رہے. آپ کے خیال سے اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ ویل آئی ووڈنٹ سے یہ ابھی جو ہے کریڈیبلٹی کو نقصان جس کسی کی وجہ سے پہنچا, ہے کریڈیبلٹی پرابلم ہے جس کو گورنمنٹ کو ٹیکل کرنا چاہیے. سیلاب کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. آپ نے یہ بھی ضرور پڑھے ہوں گے ایکسپرٹس کے انالیسیز کہ یہ سیلاب کوئی آج کی مس مینجمنٹ نہیں ہے, یہ سالوں کی مس مینجمنٹ ہے. خود میں نے انٹیریئر سندھ میں یا مختلف علاقوں میں پنجاب میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امبیکمنٹس پہ گھر بنے ہوئے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گھر کیا, پورے کے پورے ولیجز کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. کوئی فلڈ وارننگ سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, مینٹیننس آف براجز نہیں ہے. یہ تمام چیزوں پر آپ کی حکومت میں کوئی توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ بہت توجہ دی گئی. یہ تو بڑی لمبی کہانی آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ انکروچمنٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. یس دیٹ از دا ایشو, لیکن یہ صرف یہ ایشو نہیں ہے, بہت سی ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ اتنی زیادہ ہے, انکروچمنٹس میں انفورسمنٹ ہماری پرابلم یہ ہے. لاز, رول, ریگولیشن سارے بہت ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی انفورسمنٹ نہیں ہے. انفورسمنٹ ہماری پور ہوتی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ.
لوگ وائلیٹ کرتے ہیں رولز ریگولیشنز کو اور انفورسرز انفورس نہیں کر پاتے ہیں. یہ ساری ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری ویک ہیں, انفورسمنٹ وہ نہیں کر پاتی ہیں لاز کو. تو پرابلم از ناٹ ان لا میکنگ, پرابلم یہ نہیں ہے انٹینشن میں اور لا میکنگ میں اور ریگولیشن میکنگ میں, انفورسمنٹ پرابلمز ہیں پاکستان میں, وہ ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے جو پوچھا ہے تو اس کا تو لمبا جواب ہے, بٹ یو آر ایکسپٹنگ کہ جو انفورسمنٹ کی پرابلم ہے وہ بلا شبہ موجود ہے اور آپ کے زمانے میں بھی انفورسمنٹ نہیں کرائی جا سکی. دیکھیں یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں, کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں دنیا کی ان سب میں یہی صورتحال ہوتا ہے. 100% ریزلٹ آئیڈیلسٹکلی سمجھنا کہ جی بڑے زبردست ایک چیز آپ نے رول بنائی اور 100% وہ عمل ہو جائے گا اس پہ اور ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, یہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں نہیں ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ ہے. آپ جب بھی کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈگریز آف سکسیس ہوتی ہیں, 50%, 60%, 70-80%, 100% سکسیس. ٹو اچیو 100% سکسیس ان ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, کیونکہ انسٹیٹیوشنز اتنی ویل ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں, انفورسمنٹ ایجنسیز کی موٹیویشن لیول اتنی نہیں ہوتی ہے, وغیرہ بہت سے وجوہات ہیں. اس فلڈ کے بعد ایک اور چیز جو کھل کے سامنے آئی, آئی ایم شیور آپ اس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں گے, وہ فیوڈل سسٹم کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی. لوگوں نے کہا کہ پانی کا رخ موڑ دیا گیا. آپ جمالی صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ان کا بھی آپ نے الزام سنا ہوگا کہ کس طریقے سے پانی کا رخ کسی خاص علاقے کی زمینیں بچانے کے لیے, کسی خاص ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے بدلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے فیوڈل سسٹم کو؟ آپ نے بھی کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف نعرہ لگایا تھا, آج تک یہ مینس ایریڈیکیٹ کیوں نہیں ہو سکا پاکستان سے؟ یہ ہمیشہ یہ فرینکلی یہ ٹسل جو ہے, جب کبھی بھی یہ ریورز ہائی فلڈ میں ہوتے ہیں, جب کبھی بھی فلڈنگ ہوئی ہے پہلے, تو براجز کی لیول میں پانی کی لیول اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو براج کو خطرہ جب اگر ہونے لگے تو پیچھے سے کاٹ دیے جاتے ہیں, بند کو کاٹا جاتا ہے ٹو ریلیز دا پریشر آن دا براج. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ناؤ دا ایشو ہمیشہ جو لڑائی جھگڑا سندھ پہ اسپیشلی سندھ میں وہ یہ بالکل ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو کاٹا جائے, کدھر سے اسے کاٹا جائے کہ تاکہ پانی نکلے اور وہ براج کو بچایا جائے. نہ وہاں پھر جہاں سے بھی کاٹا جائے گا ظاہر ہے اس کے اکراس جو زمینیں ہیں وہاں جو بھی گاؤں ہیں, جو بھی جگہیں ہیں, ٹاؤنز ہیں, وہ فلڈ میں آ جاتی ہیں. ظاہر ہے اٹ شوڈ بی آن میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے, جہاں کم از کم نقصان ہو, کم از کم گھر, کم از کم ٹاؤنز, کم از کم ولیجز افیکٹ ہوں, ادھر سے کاٹنا چاہیے. لیکن ادھر بالکل یہ ٹسل چلتا ہے, مائٹ از رائٹ والی بات ہوتی رہتی ہے, جس کا زیادہ انفلوئنس ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور ابھی مجھے بہت افسوس ہے کہ جمالی صاحب کے گاؤں کا ایریا جو ہے وہ تمام فلڈ ہو گیا بیکاز آف کٹنگ آف دی بینکس. اب آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ کہاں سے ایکچولی میرٹ وائز کہاں سے توڑنا چاہیے تھا. کاٹنا ضرور پڑتا ہے کیونکہ براج کو بچانا ہے, لیکن اس میں میرٹ پہ کرنا چاہیے, وہ یہی میں کہوں گا. مگر اس میں سوال پھر وہی آتا ہے کہ فیوڈل سسٹم ہو یا کرپٹ سیاستدان ہو, جیسے کہ آپ نے ابھی حالیہ اسٹیٹمنٹ الطاف حسین صاحب کی بھی سنی, ان کے بارے میں آپ نے آتے ہی نعرہ لگایا تھا کہ آپ اس سے پاکستان کو بچائیں گے. مگر حالیہ سیلاب ہوں یا پچھلے واقعات ہوں تو یہ لگتا ہے ہمیں جو بھی یہ سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکا. تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ آپ کے اس وقت کے جو نعرے تھے وہ انفارچونیٹلی کامیاب نہیں